Is the screen clear? السلام علیکم سر جی السلام علیکم جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتباءه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على كتابك ودينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So far only 6 people have turned up. Okay, so as was promised that every last Wednesday of a month we will learn some language, Arabic language. چلیے اس میں گرامر میں جو سب سے پہلا لیسن تھا ہمارا وہ کلمات. This was the very basic and first lesson we learned. کلمات کے قسمیں کتنے قسم کے کلمات ہوتے ہیں پہلے، اور کلمات بنتے کیسے ہیں. اب سارے کلمات کسے کہتے ہیں؟ What do you mean by کلمات اور words؟ Sir, are you able to hear me? What are you doing? It's simply waste of time. سیدہ تزین کلمات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جلدی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم فعل حرف اور آپ کے پاس اسکرین آ رہا ہے، حوارہ اس پہ لکھے ہوئے ہیں کلمات، یاد نہیں. اسم فعل حرف 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 یہ ہے پہ زبر پڑے گا حرف. اچھا حرف حرف دیکھیے، الحمدللہ ہماری کوششوں سے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک گریٹ کام کر چکے ہیں، اور اللہ نے ان کو توفیق دی محنت سے عربی زبان کے کچھ اہم
چیزیں سیکھے ہیں. There are many of them. لیکن کچھ لوگ ہیں جو پابندی سے بھی آتے ہیں، دلچسپی بھی رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں سیکھنا نہیں چاہتے یا دلچسپی نہیں. کوئی بھی کام اگر ذہن میں یہ تصور ہو کہ اٹ از ہارڈ اینڈ یوز لیس، تو پھر انسان وہ چیز زندگی بھر کبھی نہیں سیکھ سکتا، نہ عصری علوم میں نہ دینی علوم میں. سب سے پہلی چیز ہمارے اندر ذہن اور دل ہیں جن کو راضی کرنا پڑتا ہے، اور اگر کسی کام کو دلچسپی سے ذہن میں یہ یقین رکھے کہ یہ کام آسان ہے اور سمجھا جا سکتا ہے اور قرآن سمجھنے میں بہت معاون بھی ہوگا، تو وہ کام انشاءاللہ ہر کام، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو، اس کو مشکل اگر سمجھیں گے سو دین اٹ از ویری ہارڈ ٹو ڈو. اس میں دلچسپی بھی نہیں آئے گی اور فہم بھی نہیں آئے گا، عمر بھر آدمی سیکھ بھی نہیں سکتا. اور اگر اس کو آسان سمجھے اور تھوڑی محنت کریں اس کے ساتھ، تو وہ چیزیں خود بخود آسان ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بہت محنت بھی کیے ہیں اور سیکھے بھی ہیں. اس سے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ جس طرح انالیسس کر رہے ہیں، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اردو کی جتنی تفسیر یا ترجمہ کے کام اب تک ہوئے ہیں، اس میں نحوی انالیسس کسی نے نہیں کی. آپ کو پورے بازار میں اردو میں کوئی ایسی تفسیر نہیں ملے گی، سیدھا سیدھا کہیں ایک آدھ لفظ ہے، چاہے وہ مولانا مودودی ہو، چاہے اصلاحی صاحب ہوں، چاہے ہمارے کون ہے وہ جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے لیکن وہ عربی کی تفسیر ہے، قطب شہید صاحب ہے. تو اردو کے تفاسیر میں ایک بھی نہیں. اور یہ ایک بہت بڑا کام ان لوگوں نے کیا ہے جو اس کو سیکھا ہے ہماری کلاس کے. کچھ لوگ پیچھے ہیں، ایک موقع اور بھی آ رہا ہے کہ ابھی ہم ایک سسٹمیٹک اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں آپ کو معلوم بھی ہیں، لیکن اس کو ہم میرے پلان کے مطابق تھوڑا سسٹمیٹک طریقے سے بھی سیکھیں گے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں شروع میں چھوڑ دی گئی تھی محض اس لیے کہ یہ ایک ساتھ ساری چیزیں بتا دینے سے مشکل نظر آتا ہے. تو کچھ چیزوں پہ ماہر کیا گیا کہ وہ حروف کو پہچانے، اسم کو پہچانے، فعل کو پہچانے، حرف کو پہچانے، حرف کے اقسام کو پہچانے، اور اس کے کتنی قسمیں ہیں وہ معلوم کریں. پچھلی کلاس میں ہم لاسٹ کلاس جو ہوئی تھی وہ انشائیہ جملوں میں ایک خبریہ جملے کی قسمیں اور انشائیہ جملوں کی قسمیں وہ ساری ہم کرے تھے. اب اسی سے متعلق بھی یہی لیسن ہے، لیکن ایک جو چیپٹر چھٹ گیا تھا 3 میں سے، حروف کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جتنی تفصیلی اسٹڈی ہم اسم اور فعل کی ہے، اسم کے بارے میں بہت سارے لوگ خود جانتے ہیں اسم کے کتنی قسمیں ہیں، بنیادی قسمیں کیا ہیں، اور پھر تعداد کے لحاظ سے قسمیں کیا ہیں، جنڈر کے لحاظ سے قسمیں کیا ہیں.
کوئی کہ ایک دو کچھ کر سکتے ہیں؟ سر اسم کی قسمیں؟ ہاں کچھ ایسی مثال جو آپ اب تک کرے ہیں، اسم کی قسمیں کیا ہے؟ سر ایک تو ہے جیسے اس کے بیسک originality کے حساب سے جامع، بنیادی مشتق، مصدر۔ یہ ہے جو اس کا آپ کے زبان پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی چیز رٹی ہوئی نہیں ہے جی سر، کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک مصدر ہوتا ہے، اس سے پھر رائٹ۔ جو مصدر یعنی وہ خود اپنی جگہ اسم ہوتا ہے، اس کے کہیں سے نکلتا نہیں ہے۔ پھر ایک مشتق ہوتا ہے جس سے کئی اسم بنتے ہیں، اس کے بیس لیٹر سے اسم اسما بنتے ہیں، اور پھر اس کے جنس کے لحاظ سے قسمیں ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہم اس میں کر چکے ہیں۔ ویسی فعل ہے، فعل کے بارے میں اس کے بھی اقسام، فعل کی کتنی قسمیں ہیں، زمانے کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں، مفعول کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں، فاعل کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں۔ نہیں بھی ہے تو سب کو تقریباً ایک بڑی تعداد ہے، 10-12 تو میرے علم میں ہیں جو بہت اچھی طرح سے ساری چیزیں جانتے ہیں۔ ایک دو مثالیں صدف حسین فعل کی قسموں کے بارے میں، زمانے کے لحاظ سے کیا قسمیں ہیں؟ جی السلام علیکم سر۔ سر زمانے کے لحاظ سے ایک ماضی ہے، ایک مضارع ہے۔ اور اسی میں زمانہ بھی، اور ایک دو فعل میں بھی آتا ہے کہ آپ فوری طور پہ حکم دیتے ہیں تو وہ بھی زمانے میں ہی آتا ہے۔ وہ امر ہو گیا اور ایک امرنی۔ امر نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے چلیے۔ لیکن ایک ڈیفیکلٹ چیپٹر ہے اس کا تیسرا حصہ، وہ ہے حروف۔ ہم جو اب اسٹڈی کریں گے یہ حروف کے لیے، یہ بظاہر تو ہم صرف کر رہے ہیں، لیکن یہ نحو بھی ہے کہ یہ جو ہم پڑھیں گے وہ جملے کے لحاظ سے حروف کہاں آنے سے جملے خبریہ جا کے انشائیہ ہو جاتا ہے، ورنہ تحلیل جو ہوتی ہے وہ آج تک بھی کئی لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن ہے۔ یہ جملے ہم بولتے ہیں یہ فعل فاعل مفعول ہے لیکن جملہ انشائیہ ہے ما اسم کا، اب وہ لیکن کچھ حروف کے آ جانے سے کوئی خبریہ جملہ انشائیہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب خبر دینا نہیں بلکہ کوئی اور مطلب ہوتا ہے، سوال کرنا، شرط لگانا وغیرہ وغیرہ۔ چلیے کلمات کی تعریف، کچھ لوگ یہ سر تم کیوں میوٹ نہیں ہوتے جلدی سے؟ اب آگے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 1 گھنٹے تک کیا کرتے رہتے؟ چلیے یہ حرف کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں بولو، انگریزی میں حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف یہ ایک لیٹر، لیٹر تو اے بی سی ڈی بھی لیٹرز ہیں، الفابیٹ ہے۔ جی اے بی سی ڈی، الف با پا تا سو، یہ بھی لیٹرز ہیں۔ تو یہ کیا ہے پھر اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ وہ بھی حرف ہے۔ یہ جو اسم اور فعل کو کنیکٹ کرنے والا حرف، کنجنکشن۔ صرف کنجنکشن ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ تمام آرٹیکلز حروف ہوتے ہیں، کنجنکشنز ہوتے ہیں، اور پریپوزیشنز ہوتے ہیں، یہ سارے حروف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے عربی میں بھی ہے، زبان میں جتنی اہمیت اسم کی، ناؤن کی ہوتی ہے،
اسی طرح سے فعل کی یا ورب کی بھی ہوتی ہے اور پارٹیکلز کی بھی ہوتی ہے. پارٹیکلز پہلے بہت ہی سکون سے اوپر ہم کلمات کے دو حصے کریں گے. ایک کلمات کسے کہتے ہیں؟ کلمے میں اگر ہم حرف کہیں گے تو وہ الفابet ہے. حروف ہجا کہتے ہیں. کسی لفظ کو پروناؤنس کرنے کے لیے کچھ واول اور کانسوننٹ ساؤنڈس مل کے وہ کلمہ بنتا ہے، اسم بنتا ہے، فعل بنتا ہے. اسم اس میں الف ہے، سین ہے، میم ہے. یہ حروف تہجی یا الفابet کہلاتے ہیں. ان کے ملنے سے کوئی کلمہ بنتا ہے. اب وہ کلمہ اگر کوئی اور طریقے سے اس کو جوڑیں تو معنی والا کلمہ ہونا چاہیے، بے معنی نہیں، جس کو جوڑنے سے کوئی معنی نہیں نکلتے. با معنی کلمہ جو کسی چیز کا نام ہو وہ حروف کے یا پھر الفابet کے حروف تہجی کے جوڑنے سے بنتا ہے. اس کو حروف کہتے ہیں. ایک ہم کو حروف تہجی سے کوئی مقصد نہیں ہے، ہم سب اڈلٹس ہیں اور ہم با تا سا پڑھنے کے لیے یا نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ اب ایک ہم اسی کو حرف یہاں پر جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ایک ایسا کلمہ ہے، حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے اندر کوئی معنی نہیں رکھتا. حروف تہجی کے کوئی معنی نہیں ہے. اے بی سی ڈی الف ب پ ت آ آ ای ای کا کھا گا گھا یہ سارے حروف کہلاتے ہیں. اس کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ صرف ساؤنڈس ہیں جس سے زبان بنتی ہے، بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے. لیکن یہاں پر گرامیٹیکلی جب ہم حرف کہہ رہے ہیں تو حرف کے معنی ہے کہ یہ کلمہ ہے اور جو اپنی جگہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جملے میں کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اس کے معنی نکلتے ہیں اور فعل کے اسم کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے، جملے کو بامعنی بناتا ہے. اس کو کہتے ہیں حروف یا حرف. اب ہم ایک حروف تہجی یا الفابet، حروف ہجا، اس کے بعد ہم لیں گے دوسری قسم جس کو ہم کر رہے ہیں حرف، یہ حروف المعانی. حروف المعانی یا لکھا ہوا ہے حروف المعانی، یعنی وہ حروف جو کوئی معنی رکھتے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹلی ان کے اندر کوئی سینسیبل معنی نہیں نکلتے. سینسیبل معنی نہیں نکلتے. جیسے من کہہ دیا، کوئی سینسیبل معنی نہیں ہے. کو کسی اسم سے ملائیں گے، فعل سے ملائیں گے تو پھر اس کے معنی فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک اس کے معنی پورے دے گا. تو یہ حروف المعانی. ہم اسم کر چکے ہیں، فعل کر چکے ہیں، اب حروف کی سسٹمیٹک اسٹڈی کر رہے ہیں. اور یہ قرآن سمجھنے کے لیے ایک نہایت ضروری علم ہے اور اکثر اساتذہ اس کو تھوڑا سا ہارڈ بھی ہے اسی لیے اوائڈ بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت آخر میں یا بہت ہی ایسے ہی اس کو حروف کو بین کر دیتے ہیں. تو ہم آگے بڑھ کے اس کو تھوڑا سا آرگنائز طریقے سے سیکھیں گے. آج کی کلاس میں ہم حروف کے کیٹیگریز جتنے بھی ہیں، غور سے میری بات سنیے، حروف کے کتنے کیٹیگریز ہیں اور اس کے بعد وہ کیا کیا ہیں
ہم پہلے صرف وہ معلوم کر لیں گے، اس کے بعد ایک ایک کیٹیگری لے کے اس میں بہت چیزیں ایسی تھیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں بتائی گئی، محض اس لیے کہ حرف اس زبان پہ چڑھ جائے اور وہ اس کا استعمال آ جائے۔ حروف عطف بولتے بولتے ساری کلاس کے لوگ بوڑھے ہو گئے، جار مجرور کہتے کہتے، لیکن اس کے اندر کچھ ہر چیز میں کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، وہ ایکسیپشنز میں نہیں بتایا تھا، اس لیے کہ پہلے پریکٹس ہو جائے ان تمام چیزوں کی۔ تو کلمات جن سے جملہ بنتا ہے وہ پوری قرآن کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو وہ چوتھا کوئی گروپ نہیں ملے گا، یا تو کوئی کلمہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب حرف کی تعریف پھر ایک بار کرو، اب سر حرف کی تعریف کرو، ابھی سنیں آپ۔ یہ حرف جو معنی کے ساتھ آتا حرف معنی، معنی یعنی اس کے ذاتی کوئی کلیئر معنی نہیں ہوتے، من، ان، آن، کانٹیکسٹ کے اندر۔ حساب سے۔ ہاں، کانٹیکسٹ میں جب وہ آئے گا تو اس کے معنی نکلتے ہیں اور اس کا تعلق کسی اسم سے اور فعل سے ہوتا ہے۔ ایسے جیسے آپ مسجد گئے، اگر آپ کوئی حرف استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ بولیں گے I went to مسجد، does it have any sense؟ نہیں، پھر اس میں کیا ایک آپ کو چیز ڈالنی پڑے گی، ایک حرف ٹو، حرف ڈالنا پڑے۔ جب تک وہ نہیں ڈالیں گے آپ ٹو، یا میں گھر، میں نکلا گھر مسجد، ڈز اٹ ہیو اینی سینس؟ اس میں نکلا فعل بھی ہے، میں اسم بھی ہے، مسجد اسم بھی ہے، میں نکلا مسجد، گھر، میں نکلا گھر مسجد، ڈز اٹ ہیو اینی سینس؟ نہیں، پھر اس کو کیسے سینس کب آئے گا؟ جب وہ اس حرف میں ڈالیں۔ آپ حروف ڈالیں گے۔ اس کو ایک سینسیبل جملے میں آپ تبدیل کریے، میں گھر، میں نکلا گھر مسجد، 4 حروف دیا میں، میں نکلا گھر سے مسجد کی طرف۔ مسجد کو، مسجد کی طرف۔ تو یہ سے وہ یہ جملے میں آ کے معنی دے رہے ہیں، ہے نا؟ اسی کو عربی میں کہیں گے ذهبت من البیت الی المسجد۔ جب تک یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ حروف کے بغیر اگر خالی اسم اور فعل ہو تو جملہ۔ اب یہ پوری قرآن میں حروف آتے ہیں، اگر اس کا صحیح معنی، صحیح سچویشن ہم کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر قرآن کو سمجھنا، وہ ترجمہ پڑھ لے کے سمجھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کو واقع میں سمجھنا ہے تو پھر وہ اس کے یہ کلمات کی اسٹڈی بھی ہونی چاہیے، اس کے جملوں کی اسٹڈی جو ہم کر چکے ہیں، کتنے قسم کے جملے ہوتے ہیں، خبریہ کے کتنی قسمیں ہیں، انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ چلیے آج کی کلاس میں جتنا ہو سکتا ہے صرف ہم حروف کے بارے میں، پہلا تو بہت ہی بیسک فرسٹ لیسن تھا کلمات۔ ایک دو حضرات سے ہم پوچھیں گے فاطمہ آپ کو یہ جو کچھ آپ نے سیکھا، اینڈ یو آر ون آف دا ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹس آف مائی کلاس، آپ کو اس سے قرآن پڑھنے میں، اپنے تلاوت میں کوئی فائدہ محسوس ہو رہا ہے؟ از اٹ یوزفل ٹو لرن دیز تھنگس ٹو انڈرسٹینڈ قرآن؟ سر الحمدللہ بالکل فائدہ، کوئی شک نہیں سر اس میں، بڑا ہم ایوری ڈے وی آر لرننگ، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز دودھ ہے، اور پھر جس طرح ہم نے شروع کیا اور جس طرح پھر آپ سارا ایک کمپائل جس طرح کر رہے ہیں سر پراپرلی، تو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے الحمدللہ سر۔ نہیں، اس سے آپ کو قرآن پڑھنے میں بھی کچھ مدد مل رہی ہے؟
خیر بالکل جب ہم پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم گرامیٹیکلی بھی دیکھتے ہیں اگر ان ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خبر اس میں اننا اسم ہوگا اس کی خبر ہوگی، یا جس طرح ان کے ہم اعراب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون کر رہا ہے کام، کرنے والا کون ہے، کس پہ ہو رہا ہے. تو جی سر الحمدللہ سیکھ رہے ہیں سر. کوئی بھی زبان میں ایسی ہوتا ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس زبان میں تھوڑی مہارت آ جائے تو اس کی گرامر وہ بیک گراؤنڈ میں کام کرتی ہے، بیہائنڈ دا کرٹین. ہم اس وقت گرامر چونکہ ہم کو آتی ہے زبان کو، سینٹیکس، اس کے جملے بنانا، جملے بولنا، وہ ہم ہمارے ذہن کے بھی اندر سے وہ کام خود ہی ہوتا ہے. تلاوت کے وقت گرامر کر لیتے نہیں، چونکہ یہ پریکٹس میں ہے، آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں. یہ پریکٹس تا حیات کام آنے والی ہے. جب آپ تلاوت کریں گے تو ساری چیزیں اس وقت گرامر کر لیتے، بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ کے خود بخود بیک گراؤنڈ میں سمجھ میں آتا ہے کہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، کون سی ضمیر ہے، فعل کے ساتھ اٹیچ ہے، یعنی پھر اس میں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، کس کی بات ہو رہی ہے. اگر اعراب کی غلطی ہو جائے تو معنی پھر بدل جاتے ہیں. لیکن وہ ترجمہ ہے، وہ بھی ایک کام کیا لوگوں نے کہ لوگوں کو آسانی مہیا کر دی. لیکن اصولاً تو ہر مسلمان کو سب سے پہلے عربی زبان بھی سیکھنی، دنیا کی ساری زبانیں سیکھتے ہیں، انگریزی سیکھتے ہیں، اپنی مادری زبان سیکھتے ہیں، اور کوئی لوکل زبان بھی سیکھتے ہیں، لیکن عربی کو سیکھنے میں جن مشکلات سے بہت سے لوگ گزر رہے ہیں، اس سے میں بھی گزر چکا ہوں. ایک عرصے تک گرامر سے قرآن گرامر آتی نہیں تھی، مجھے بھی بالکل نہیں آتی تھی. صرف جو ہے ترجمے سے قرآن پڑھتے تھے. پھر کوشش کی، قسمت سے کوئی اچھے سے ٹیچر بھی مل گئے، 2 سال تک ان سے گرامر سیکھی. اس کے بعد جا کے تھوڑا سا کانفیڈنس آیا، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں. چلیے تب ہم تھوڑا یہ ذہن میں رکھیے کہ واٹ وی آر لرننگ از ویری ایزی اف وی اسپیئر سم ٹائم. اگر ہم اس پہ تھوڑا وقت گزاریں، دلچسپی لیں، تو یہ بہت آسان بن جاتا ہے، مشکل کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ حروف حرف سمجھ گئے، اور ہم حروف تہجی کی بات نہیں کر رہے ہیں جو 28 ہیں عربی میں، بلکہ حروف المعانی، جو ایک لفظ بھی لام ہے، کا ہے، وہ بھی حروف المعانی میں آتا ہے. اور وہ جب کسی جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی نکلتے ہیں. ایک ایک حرف کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ اگر ہوتا ہے ترجمے میں تو آپ کے ذہن میں ایک ہی معنی، بھی اگر ہوتا ہے تو اس کے معنی شروع کرنا کے ساتھ ہی ایک ہی معنی ہوتے ہیں ذہن میں. ایک وہ جس جملے میں استعمال ہوگا حرف، وہاں پر اس کے استعمال کے لحاظ سے معنوں میں بھی فرق آئے گا. اس چیز کو ہم تفصیل سے آرگنائز طریقے سے سیکھیں گے. چلیے، حروف المعانی، گرامیرین کا یہ خیال ہے کہ ان کی تعداد پوری قرآن میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ 80 سے بڑھ کے نہیں. حروف جو ہیں وہ تقریباً 80 ہوتے ہیں، اور وہی بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. حروف المعانی یہ وہ حروف ہیں جو جملے میں استعمال ہوتے ہیں کسی فعل یا اسم کے ساتھ، اس کے معنی نکل کے آتے ہیں اور جملہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے کیٹیگریز، حروف المعانی، پہلے حروف کے کیٹیگریز. حروف میں ایک حروف ہجا ہوتے ہیں، اور حروف تہجی کہتے ہیں یا الفابیٹ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے حروف
یہ گرامیٹیکل ٹرم ہے، وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں لیکن کلیئر معنی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ کسی جملے میں استعمال نہ ہو۔ حروف المعنی کے کیٹیگریز کریں گے ہم، اور یہ بھی ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ حروف کی مین 2 کیٹیگریز ہیں، وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ جو نئے بھی ہیں اگر شریک ہوتے ہیں تو وہ بڑی اچھی بات ہے، ہزاروں بار ہم تفسیر کے وقت یہ چیزیں ریپیٹ کرتے ہی رہتے ہیں۔ 2 قسم کے حروف المعانی ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ حروف المعانی کی 2 قسم کیا ہیں؟ حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ۔ ویری گڈ، یہاں لکھا ہوا بھی ہے، یعنی وہ جی، حروف عاملہ کسے کہتے ہیں؟ جو عامل جس کا عامل سے اثر ہو، ایسا حروف جر جو بعد والے اسم کو زیر دے دیتا ہے، ایسا جس کو صحیح تعریف چاہیے مجھے۔ اچھا، حروف عاملہ وہ حروف ہے جو بعد والے اسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خالی اسم ہی نہیں، اسم جی، یا فعل کے فعل پر اعراب پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے اعراب کو۔ اور اعراب کے معنی پورے اعراب نہیں بلکہ آخری حرف کے اعراب، آخری حرف تہجی کے اعراب پر کو تبدیل کرتے ہیں تو ان کو حروف عاملہ کہتے ہیں۔ حروف عاملہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ حروف جو کسی اسم یا فعل سے پہلے آئیں اور ان کی وجہ سے فعل یا اسم کے اعراب میں تبدیلی آئے، ان کو حروف عاملہ کہتے ہیں۔ اس کو ریپیٹ کوئی کرے گا نجیبہ حروف عاملہ کے جلدی سے کیا معنی ہے؟ ریپیٹ کرو اس کا ڈیفینیشن۔ ایک آدھا گھنٹہ تو ان لوگوں کو انمیوٹ کرنے ہونا، اس کی پریکٹس کر کے بیٹھنا۔ تزئین حروف عاملہ کی تعریف کرو۔ حروف السلام عاملہ علیکم سلام آغا۔ وہ حروف جو کسی اسم یا فعل سے پہلے آئے اور اس کی وجہ سے اس کے بعد والے اسم کے آخری حرف تہجی پر اثر انداز ہو۔ اسم یا فعل سے پہلے آئے اور اس کی وجہ سے اس اسم کے آخری پھر فعل کو کیوں حرف بھول پر جا رہے ہیں یہاں پر؟ بولی نا اس سر، اسم کے یا فعل کے حروف عاملہ وہ حروف ہیں جو کسی اسم یا فعل سے پہلے آئے اور اس کی وجہ سے اس اسم یا فعل کے آخری حرف پر تبدیلی آئے، اس کو حروف اعراب کی تبدیلی ہے، اعراب کی تبدیلی آئے۔ اس کو حروف عاملہ کہتے ہیں۔ یہ ہم کرتے رہتے ہیں اپنی تفسیر میں، ان کی جملہ قسمیں 7 ہیں، ہے نا؟ وہ 7 کیا ہیں؟ وہ بھی سب کو تقریباً بہت ساروں کو معلوم ہے، ایکسیپشنز جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ یہ یہاں پر لکھے ہوئے بھی ہیں، وہ 7 میں سب آپ کے لیے ٹائپ کر بھی دیا۔ کوئی جلدی سے آج میرا ٹاپک عاملہ نہیں ہے، آج غیر عاملہ پہلے کریں گے، اس کے بعد پھر ہم لوٹ کے عاملہ کی طرف بھی آئیں گے، اس میں جو جھول ہیں ان کو ٹھیک کریں گے۔
यस राशिदा, क्या है हुरूफ अमला? सर फी बी अला इला जी पूरा मतलब वो बताऊं या यहाँ जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो कैटेगरीज है, 7 हुरूफ अमला के 7 कैटेगरीज हैं। सर आपने हरूफ जर, हरूफ मुशब्बा फिर फेल, हाँ, ये इसके बाद एक नंबर भी पड़ा हुआ है, ये क्या मैंने 17 हरूफ जर है सर। जार, हुरूफ जार जो होते हैं हुरूफ जर वो 17 हैं, और हुरूफ मुशब्बा बिल फेल इन्ना उसके सिस्टर्स ये 6 हैं, और तीसरा क्या है वो माँ माँ और ला मुशब्बा बिल फेल जो होते हैं, लैसा ला मुशब्बा बिल फेल नहीं होते, बिल ऐसा बिल लैसा जी बिल ऐसा है ना। जी फिर ला नफी जिन्स, जी हुरूफ नदा, हरूफ हुरूफ नदा नदा ये सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पर वो हामिल कैसे होता है इसके ऊपर हम अब तक गुफ्तगू कभी नहीं कर रहे थे। अब जब हम सिस्टमेटिक उसको करेंगे तो ये 6 हुरूफ नदा भी हैं, वो भी हामिल होते हैं। फिर उसके बाद आखिरी के 2 क्या हैं सर हुरूफ ये नवासिब क्या है मुझे नहीं नसब देने वाले, नवासिब वो माने नस्ब नंबर देना देने वाले, सही नसब बोलते हैं ना, नसब जी जी वो अन्ना जिस तरह अन आ जाए और उस तरह मजदरिया कर देता है। मसदरिया आ जाए सही लम आ जाए वासिब मुजारे जी जो फेल के ऊपर उसको मुजारे के आखिरी हर्फ को ज़रब देते हैं, ज़रब दे दें हम्म, और कुछ और होते हैं आखिरी हम दे देते हैं जवाजिम आखिरी जवाजिम मज़ारे हुरूफ जवाजिम मुजारे, जो जी जज़म मुजारे दे के आखिरी कोई हर्फ आता है जिसकी वजह से मुजारे पे लम जज़म यकुल्लहु कुफुवन अहद, लम आ गया, जी जी उसकी वजह से जज़म आ जाता है। ये हम करेंगे, लेकिन पहले आज हम शुरू कर रहे हैं हुरूफ बोलो। हुरूफ आमिला में फेल नाक़िसा नहीं लिखे शायद अपन, फेल नाक़िसा नहीं लिखे, काना और उसकी बहनें। वो फेल है, वो फेल की वजह से है, हुरूफ में काना नहीं आता, बल्कि उसको वो फेल है, ये हर्फ है, ये हर्फ मुशब्बा बिल फेल, इन्ना जो है हर्फ है, वो जो है वो फेल है। तो फेल के फेल नाक़िस एक अलग चीज है, उसको हर्फ नहीं फेल कहेंगे, उसको जी हर्फ नहीं अच्छा कहेंगे। तो हुरूफ के अंदर नहीं आएगा वो, काना जी अच्छा है, लेकिन वो फेल नाक़िस होने से उसका कोई फाइल नहीं होता, उसका मफूल नहीं होता, बल्कि उसकी बजाय काना का इस्म कहते हैं और काना की खबर कहते हैं, है ना। तो उसमें नाक़िस का फेल होता है वही है जिसमें कोई काम ज़ाहिर हो। है मारिज वासवर ये जितने भी हैं ये वीक वर्ब्स हैं, इसका कोई फेल के से कोई काम नहीं होता। जैसे वॉक है, रन है, तो ये फेल है जिसका एक करने वाला होता है, एक चीज खाई जाती है, खाने वाला होता है, तो वो फेल अलग है। नाक़िस के माने ही इज ए मैन, अब उसके अंदर जो है वो नाक़िस अगर हुआ तो उसकी एनालिसिस का तरीका अलग है। तो वो हम जो करेंगे वो फेल में करेंगे, फेल है नाक़िसा है वो, काना हर्फ नहीं है। ठीक है, अच्छा सवाल, अल्हम्दुलिल्लाह गुड, वेरी गुड। चलिए अब उसके बाद आज का हमारा लेसन, और हम इसको बहुत तफसील से इंशाअल्लाह हयात रही तो इसका सही इस्तेमाल और इसकी वजह क्या है। सबसे पहली वजह कुछ हुरूफ हैं जो गैर आमिला हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये हुरूफ किसी इस्म या फेल से पहले आए तो वो उस इस्म के एराब को
میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے، اسی لیے اسے غیر عاملہ کہتے ہیں۔ لیکن جملے میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کے آنے سے جملہ خبریہ سے انشائیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا پھر کچھ اور تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں ہم جب ایک ایک لے کے کریں گے تو اس میں آپ کے اور زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ ہم لوگ کرتے کرتے عطف معطوف ہے نا، یہ بے انتہا کرے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ لچک باقی ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر رہے تھے، لیکن اب حروف غیر عاملہ جب ہم کریں گے تو وہ جو چیزیں آپ کے علم میں نہیں تھی وہ چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی۔ تو فی الحال ہم حروف غیر عاملہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ نمبر ایک، سب سے پہلے حروف عطف ہیں۔ حروف عطف ہے۔ کیا ہوا کوئی؟ حروف عطف ہیں۔ ہاں، یہ تعداد میں کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ 10 ہیں، تعداد میں 10 ہیں۔ وہ کیا ہیں اور اس کے عمل کیسے ہوتا ہے، ایک ایک اس کا سچویشن کیا ہے، کون سا کب ایک ہی ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، اس کے ہم بہت ساری تفصیل عطف ہے، پھر یہ جواب شرط کے لیے آیا ہے، فا ہے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا اور آرگنائز طریقے سے ہم اس کلاس میں یا آنے والی کلاس میں پہلے حروف غیر عاملہ کو ہم سمجھیں گے۔ اس کے بعد ایک ایک لے کے یہ تقریباً 15-16 یا میں 13 لکھا ہوں، لیکن ان کی صحیح تعداد 16 ہے۔ 16 کیٹیگریز ہیں حروف غیر عاملہ کے۔ چلیے، اب یہ حروف عطف کیا ہوتے ہیں سب کو معلوم ہے، تفسیر میں ہم کرتے ہی رہتے ہیں کہ جب کوئی دو اسم آ جاتے ہیں ان کا تعلق فعل سے بھی ہوتا ہے، اسم سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا، کہتے ہیں کہ جاءنی، جاءنی کیا میں نے جاءنی آیا میرے پاس۔ میرے پاس آیا۔ کون آیا؟ احمد کے اعراب کیا ہوں گے؟ حالت نصب میں ہوگا، بولیے۔ حالت رفع میں ہوگا، احمد۔ احمد، جاءنی احمد، یا ایک حرف عطف استعمال کریں گے ہم، وا بکر، بکر، بکر کے اعراب کیا ہوں گے انصار؟ بول جی، سکتے؟ بکر کے بھی جو ہے جو احمد کے ہوں گے وہی بکر کے ہوں گے۔ بکر کے ہوں گے، بکرو، بکرو بکرو۔ یا بکرن، جہانیہ، یہ حرف عطف ہے۔ لیکن اتنا ہم اکثر تفسیر میں کرتے رہتے ہیں، اس میں اور کچھ لچک باقی ہے، کچھ چیزیں ہم نہیں سیکھے ہیں، اس کو ہم ایک ایک کیٹیگری لیں گے اور اس کے تمام مائکرو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن صرف اس کی ایک لسٹ ہے کہ یہ کتنے قسم کے حروف غیر عاملہ ہوتا ہے۔ جیسے عاملہ کی 7 قسمیں ہیں، ویسی حروف غیر عاملہ کی تقریباً 16 قسمیں ہیں، جس میں سے میں 13 ٹائپ کرا، 2-3 میرے سے مس ہو گئے، وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، دوسرا کیا ہے؟ حروف استفہام۔ حروف استفہام۔ استفہام معنی کیا ہے؟ کوشچن۔ سوال کرنا۔ یہ عام طور پہ 2 تو بہت رائج ہیں، اس کے علاوہ سب ملا کے 10 ہوتے ہیں۔
10 ہوتے ہیں کہ سوال کئی طرح حل ہے نا، آئے نہ، یہ 10 ہیں، ہر ایک کا استعمال کا طریقہ الگ ہے. تو غیر عاملہ میں تھوڑا سا اس کو اچھی طرح سے لکھ لو اور صرف اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرو. اور حروف استفہام اس میں آنے والے فعل حروف استفہام ایک جی سیکنڈ، ایک آنے والے فعل یا اسم کے اعراب پہ کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن حرف استفہام آ جانے سے جملے خبریہ سے جملے انشائیہ بن جائے گا کہ آپ کوئی ہم سوال کر رہے ہیں. It becomes an interrogative sentence. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں فرق آتا ہے. یہ غیر عاملہ غیر ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اسم یا فعل پہ تبدیلی نہیں کریں گے، لیکن جملہ اس کی وجہ سے اس کی کیٹیگری چینج ہو جائے گی. اب بولیے، میں بولتے وقت بیچ میں نہیں بولے تو اچھا ہے. اب بولیے کیا بول رہا سوری جی جی کیا بولیے. میں یہ بول رہا تھا کہ حروف استفہام 2، اسماء استفہام 8، ایسا ہے نا مولانا؟ نہیں حروف نہیں، اسماء افتتاح نہیں، پورے حروف میں ٹوٹل ملا جی کے 10 ہیں. وہ کیا کیا ہیں ہم تفصیل سے اس کو کرنے والے. آج کی کلاس کا مطلب یہ زبان پہ چڑھ جانا. جتنے جی قسم کے حروف غیر عاملہ ہیں یہ تھوڑے عربی ورڈز ہیں، مشکل ہیں، اس لیے اس کو زبان پہ چڑھانے کے لیے یہ پورے الگ بتا دیے گئے. اس کے بعد ایک ایک لیں گے ہم، ایک کلاس میں 2 3 4 جتنے کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں اس کلاس میں بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہیں، لیکن سب کے لیے اس کا ریویژن کرتے ہوئے اس کو ہم سسٹمیٹک طریقے سے انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ 2 کون سے ہوئے؟ دوسرے تھوڑے سے جو حصہ نہیں لیتے وہ بتائیں. حروف غیر عاملہ کی دونوں قسمیں پروناؤنس کرو. سیدہ تزین جلدی. حرف عطف، حرف استفہام. استفہام مشکل ہے تو سوالیہ سوال یا حرف کوشچن. کوشچن. چلیے تیسرا کیا ہے، کوئی پڑھ سکتے ہیں؟ کون ہے سے حروف تنبیہ. حروف تنبیہ. ٹھیک ہے، چلیے حروف تنبیہ سے کیا سمجھے آپ؟ تنبیہ سے انتباہ دینا یا وارن کرنا. وارن کرنا. ویری گڈ. معنی بھی سمجھ لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے. ویسے حروف جو کسی چیز سے وارن کرتے ہیں ان کو حروف تنبیہ ہے نا. اس کو بھی ہم کیا کریں گے، ایک ٹاپک لیں گے، وہ کون سے حروف ہیں، ان کا استعمال کب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن ایک مین مطلب یہی ہے کہ یہ جملے کو خبریہ سے انشائیہ کر دیتے ہیں. انشائیہ کے کیٹیگریز آپ کو معلوم ہے. اور اس کے بعد یہ جو فگر ہے وہ کیا ہے، وہ عام طور پہ حروف تنبیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہیں. چلیے چوتھی کیٹیگری حروف ایجاب. حروف ایجاب. ایجاب کے معنی کیا ہے؟ قبول کرنا. ایجاب قبول ایکسپٹ کا کرنا. انکار کے لیے. قبول. انکار کے لیے یا کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ کھانا کھا لیے تو آپ کیا بولیں گے؟ یس اور نو. یعنی عربی میں کیا بولیں گے؟ نہیں. نعم. نعم. نعم بولیں گے نا، ہاں یا نہیں. تو یہ حروف ایجاب ہیں. ان کا بھی استعمال ہے. کب اور کہاں استعمال کریں گے؟ حروف ایجاب 6 ہیں. اور ایک اس کے بعد کا جو لوگ بالکل
वो नहीं है, वो लोग ज्यादातर बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे चलिए, ये हरूफ है 5वां सदफ हुसैन। सारे लोग थोड़ा एक्टिव रहो, अगर पहले बोलना है तो हाथ उठा दो, या नहीं तो एक आदमी बोले तो दूसरा आदमी खामोश हो जाए। मैं सबके नामा ले लेके मैं इधर भी तो मैं नामों की तरफ आमतौर पे नहीं देखता। चलो हरूफ जल्दी। सर हरूफ 5वें पे हरूफ तफसीर जो 2 है तफसीर। ये या अब ये जो है आमतौर पे इसमें बड़ा कंफ्यूजन है ना। हरूफ एक ही लफ्ज है, हरूफ मस्दरिया भी होता है, तफसीर भी होता है। इसका कोई मुझे पूरा यकीन है कि कई लोगों में ये कंफ्यूजन है कि हर्फ तफसीर और हर्फ मस्दरिया में क्या फ़र्क है। इसको हम फिर तफसील से मालूम करेंगे कि दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। हरूफ मस्दर में जो 6 नंबर पे है उसमें, और हर्फ तफसीर में क्या फ़र्क है। ये सिर्फ आज के क्लास का मतलब मकसद जो है वो ये जो थोड़ी नई वोकैबुलरी है, नई वोकैबुलरी है, इसको आपको पढ़ना आना और लिख लेना आना, और इसको समझने के लिए नेक्स्ट क्लास या क्लासेस तक आपको इंतजार करना पड़े। ये 5 हरूफ के सदफ तेजी से नाम पढ़िए जल्दी से। 5 शुरू से हरूफ अत्फ है, फिर हरूफ इस्तेफाम है, फिर हरूफ तंबी है, फिर हरूफ ईजाब है, हरूफ फिर हरूफ 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 जी हरूफ तफसीर हरूफ नहीं, हरूफ हर्फ एक है, जब जमा करेंगे तो हरूफ। हरूफ तफसीर जी 5 हो गए। चलो अब सारे ये 5 रिपीट करो जल्दी। जी। 5 नाम रिपीट करो। हरूफ और अत्फ है, हरूफ इस्तिफहाम, अत्फ के हरूफ माने क्या? तंबी। अत्फ के माने क्या है? अत्फ खाली के माने थोड़ा जो समझते भी जाओ। जोड़ता है। जोड़ने वाला, वेरी गुड। अब आ रहा है ना समझ में, तो ऐसी जरी कोशिश करो जोड़ने वाले अल्फाज, दो इसम को आपस में जोड़ने वाले अल्फाज। बहुत अच्छा। चलिए पूरे 5 पढ़ो, और ये इसका डेफिनेशन भी दो, जो नाम है उसके क्या मतलब है। दूसरा हरूफ जल्दी। इस्तिफहाम जो है वो सवालिया है, हम्म और हरूफ तंबिया जो है वो वार्निंग के लिए है। वार्निंग, रोकना किसी चीज। हरूफ ईजाब जो है वो या कबूल या इनकार के लिए है। हाँ, और हरूफ तफसीर जो है वो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, ऐसा हर्फ जिससे किसी की कही हुई बात का या किसी चीज का मजीद एक्सप्लेनेशन आता है, हरूफ तफसीर। वेरी गुड। चलिए 6 क्या है? मुमताज जल्दी पढ़िए। 6 हरूफ है मजदर। मस्दर है, क्या माने मस्दर कैसे बोलते हैं? मजदर हाँ, ये भी जोड़ने के, मस्दर जोड़ना नहीं होता। जोड़ना नहीं, मस्दर कैसे बोलते हैं? मुशब्बा बिल फेल। किधर किधर चले जाते हैं मुमताज तुम। नहीं, मस्दर मैं कैसे बोलते हैं? पहले ये बोलो, मस्दर की तारीफ करो। अच्छा, जिससे कोई मजदर से कोई वो नहीं निकलता कोई हर्फ। मुश्तक, मजदर और जामिद। मुश्तक से कोई वो खाना पीना, ये मजदर। तो क्या मतलब हुआ? वो फेल जो वो फेल किसी काम का नाम हो, वो फेल नाम में है आखिरी हर्फ पे अगर जबर आता है तो वो मजदर बन जाता है, उसमें से टाइम निकल जाता, तो उनको हरूफ मस्दरिया या मस्दर कहते हैं। हरूफ मस्दरिया
یا حروف مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چھٹا ہے. شازیہ کا کیا ہے, جلدی بولو. سر حرف مصدر تو آگے آنے والے کو نصب دیتا ہے, تو ہم اس کو غیر عاملہ کیوں کہیں گے سر؟ ہاں؟ سر حرف مصدر جو ہوتے ہیں, مصدریہ حرف مصدر تو ہم ان کو کہیں گے نا, تو وہ تو عاملہ ہوتا ہے سر, وہ تو آنے والے کو اپنے آگے آنے والے فعل کو نصب دیتا ہے, تو سر ہم اس کو اس غیر کو ہم عاملہ میں ایسے کیوں اس لیس میں کیوں لیے؟ بعض چیزیں ایسی ہوں گی آپ کے پاس جو عاملہ میں بھی آئے گی, غیر عاملہ میں بھی آئے گی. اسی لیے وہ جو کمی رہ گئی تھی اس کو درست کرنے کے لیے اتنی تفصیل میں ہم جا رہے ہیں. تو ہم اس کو مصدریہ عاملہ میں بھی لیں گے, اور جو ہے اس کو غیر عاملہ میں بھی لیں گے. حروف مصدر اس کی تفصیل جیسی آئے گی. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, وی ول ڈسکس اٹ. چلیے اس کے بعد کا اور کوئی ہے جلدی سے, یہ تھوڑا مشکل ہے, پرانے لوگوں میں سے کوئی کر سکتے ہیں. پھر تہذیب. تہذیب کیا ہوتے یہ ہیں؟ وہ یہ ہے تہذیب جس میں جو کہ جیسے کوئی خواہش ہو, اس پہ جیسے لا اللہ ہے, مطلب خواہش نہیں, مجھے ورڈ کہنا نہیں آ رہا, لیکن اسا لا اللہ, جس میں کہ کوئی وہ ہو کے سر کیا کہیں گے اس کو, حروف اس پہ ورڈ. تہذیب میں نے کسی کام کے کرنے کی طرف اس کو موٹیویٹ کرنا, ابھارنا یا ملامت خواہش. کرنا کسی کام پہ. ایسے حروف ہیں جو کسی کام کے کرنے کے لیے ابھارتے ہیں, اس کی دعوت دیتے ہیں, یا پھر جو ہے کسی کام کے کرنے پہ اس کی ملامت کی جاتی ہے. تو ایسے حروف کو حروف تہذیب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف بولو, چلو تہذیب. تہذیب. یہ ساتواں ہو گیا. چلیے اس کے بعد کا آٹھواں کیا ہے؟ ردا. 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 حروف ردا, یہ ایک ہی لفظ ہے, وہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے, اور وہ ہے کلا. یعنی رد کرنے والا. ہاں, کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, یہ رد کرنے والا, ہرگز نہیں کے معنوں میں ہے نا. حروف ردا, حروف ردا. یہ 9 کیا ہے؟ حروف توقع. 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 حروف توقع یعنی امید کے لیے, امید یا توقع کے لیے. اور 10واں تاکید. تاکید. حروف تاکید, کسی کام کے لیے تاکید کرنا. تو یہ حروف 2 ہیں, یہ حروف 2 ہیں. تو یہ 10 تک کا, اس کو ایک بار پہلے کوئی نئے لوگ جتنے جو تھوڑا سا ویک ہیں, پورے 10 جلدی سے ریپیٹ کرنا ہے. تو ڈاکٹر سنتا بھی کرے 5, اور کوئی سر میں کر لوں؟ کون ساجدہ؟ سر میں فاطمہ. فاطمہ تو خیر کر لیتے, خرچہ ٹھیک ہے, آپ کرنا کریے. سر پہلا حروف عطف جو ایک اسم کو دوسرے اسم سے جوڑیں گے. سے حروف استفہام جو کہ سوالیہ ہوں گے. حروف تنبیہ جو کسی زور دینے پہ ہوں گے. اور منع کرنا. منع کرنا, جی سر, وارننگ کے لیے ہوگا. پھر ایجاب جو ہے وہ ہوگا ہاں یا نہ کے لیے. حروف تفسیر جو ڈیٹیل بتائے گا, ایکسپلینیشن ہوگی اس میں. حروف حروف کا حروف سر حروف تفسیر جس میں ایکسپلینیشن ہوگی فعل کی.
या असल इसम की भी होगी, इसम की होगी। इसम की होगी। हरूफ मस्तर जो हम्म, कि एक काम का नाम है, इसमें फिर टाइम पीरियड निकल जाएंगे। हम्म, हरूफ तहदीद, हम्म, इसमें काम करने को या तो मोटिवेट होगा या मलामत होगी इसमें। गुड। हरूफ रद्दा, रद्द करने वाला। वो हर जो बात को रद्द कर देता है। कायल, जी सर। हम्म, सर डिनाई करना, डिनाइल। डिनाई करना, रद्द करना, हरूफ तवक्को, उम्मीद है इसमें। उम्मीद वाले। जी चलिए, उसके बाद 10 से 13 तक है यहाँ, और 2-3 मैं समझता हूँ वो तखसीस में एक आ जाएगा जो, मलामत के लिए कौन सा लफ्ज है। इस तरह से ये तादाद 16 तक जाएगी। मैं 13 तक की लिस्ट बनाया, 3 जो है वो इसी में कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। 16 है ये। चलिए, 10वां हरूफ ताकीद। क्या मतलब? सर ताकीद करना, किसी चीज पे जोर देना। यस। और ये 2 हैं। 11वां है हरूफ शर्त। शर्त के लिए होंगे ये, जो जो एकदम फिर अगेन फेलिया को या उसको इसमिया को बना देंगे इंशाइया। और फिर है हरूफ तकरीब, 12वीं। सर तकरीब इसका नहीं से समझ आ रही। तकारीब तो सर वो फंक्शन होते हैं। उर्दू में होता है। जी खरीब के लिए, खरीब जैसे खद है, नियर फ्यूचर। ओके हम्म, सर सीन और ता होंगे ये वाले, वो वाले हैं ये हरूफ तकरीब। और ये खद जो हो चुका और सा हुरूफ है। खद आ सकता है इसमें। एक सेकंड। हुरूफ तकरीब के माने हैं इस्तकबाल, इस्तकबालिया, फ्यूचर के लिए। ये सा या सौफा है। सर ठीक। तकरीब मैंने फ्यूचर, फ्यूचर का इजहार करने के लिए जी सर। जो करीब हुरूफ इस्तेमाल होते हैं, जो सीन अलिफ सा कभी अटैच होता है, या अगर मुनफसिल हो तो सौफा, अनकरीब के माना हुरूफ तकरीब कहते हैं। चलिए, जी सर। आखिरी आखिरी 13वां है हरूफ ज्यादता, ज्यादा, जायद, जियादा, जियादत, ये क्या होता है? सर कोई इसमें उसके एडिशन से कुछ फर्क पड़ जाता होगा। पड़ता, एडिशन। एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये कलाम को संवारने के लिए बाज जगह कुछ हुरूफ इस्तेमाल होते हैं जबान में, हर जबान में, लेकिन उसके इस्तेमाल करने से जबान में बलागत आती है, और वो अहले जबान का तरीका है। और अगर उनको निकाल भी दिया जाए तो कोई उसके उसके मायनों में फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा हुरूफ यानी एक्स्ट्रा कुछ हुरूफ इस्तेमाल होते हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जबान की बलागत के लिए। और वो कौन से वो भी तकरीबन 7 है। वो भी हम सर जैसे चलिए। इल्ला और ला आता है वो उस तरह। नहीं, ला तो वो बिल्कुल निगेशन के लिए है। फिर मिन आता है कभी कार के जात लिए आता है। कभी मिन आता है। उसकी पूरी एक लिस्ट भी हम देंगे, करेंगे, सीखेंगे, और फिर जो उसका इस्तेमाल भी। चलिए, पहले ये पूरे नाम है और उसकी समझ के साथ 2-3 हजरत इसको रिपीट करेंगे, और इसे ये लिख भी लेंगे यहाँ से। एक जो हम कर रहे थे, कलिमात, कलिमात, कलिमात की किस्में के बाद जो है ये, इसके बाद जो हम कर रहे हैं ये हुरूफुल मानी कर रहे हैं। हुरूफुल मानी ये हुरूफ हिज्जा से अलग चीज है, जिसके कुछ माने इंडिपेंडेंटली कोई माने नहीं होते, लेकिन फेल या
اسم کے ساتھ مل کے معنی ہوتے ہیں. یہ لکھ لیا نا اس کو کلمات اس کے قسم میں حروف کا ڈیفینیشن آپ کو لکھنا ہے, میں لکھا نہیں. اور حروف المعانی کے 2 قسمیں ہیں, ایک غیر عاملہ اور عاملہ. عاملہ کی لسٹ تو سب کے پاس اس سے پہلے بھی ہے, اگر نہیں لکھے ہیں تو اس کو لکھ لیجئے. لکھ لیے یہ یا اس کو لکھنا ہے؟ رکھوں میں اسکرین پہ بھی اب لکھ لیا. سبھی لکھ لیے. یہ 7 ہے لا نفی جنس. رکھیے سر, اسکرین پہ رکھیے, لکھ لیتے آپ. کہاں سے؟ یہ یہاں سے نا حروف ہے حاملہ. 1 جی 2 3 پہلے لکھ لیجیے جلدی. جی. حروف جر, حروف مشبہ بالفعل, تیسرا ما اولا مشبہ بلیس, ماں والا. 5واں لا نفی جنس, حروف ندا, حروف نواصب مضارع, حروف جوازم مضارع. ایکسکیوز می سر, سر یہ حروف نواسب مضارع اور یہ دوسرا جو جوازم مضارع سے, یہ وہی حروف ناظمہ اور جازمہ, حروف ناصبہ اور جازمہ ہی ہیں سر, جو ہم نے پہلے ہاں سیکھا تھا. وہی ہے, جی مگر وہ فعل کے لیے نہیں, مضارع کو زبر یا جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. پورا نام لکھ دیا میں, ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد یہ لسٹ آ رہی ہے, یہ لکھی ہے جو ہم اب جب بھی کریں گے تو پہلے ایک ایک لیں گے. اس میں جو اب تک کچھ باتیں چھوٹ گئی ہیں جس کو ہم اپنے کور نہیں کرے تھے, اس کو اور پالش کر کے ایک ایک ٹاپک کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے. ابھی تک کئی لوگوں میں معطوف اور معطوف علیہ کا فرق بھی واضح نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں کر کے نئے لوگوں کے لیے ریویژن بھی ہوگا, اور پرانے لوگوں کے لیے جو چیزیں چھٹی ہوئی ہیں وہ پالش ہو جائیں گی انشاءاللہ. صدف تمہارا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ کچھ پوچھنا ہے یا پہلے کبھی اٹھائے تھے؟ نہیں سر, وہ پہلے ہی سے ہی میں نے اس وقت پڑھنے کے لیے کہا تھا, ہٹا دیا. جی چلیے ابھی یہ مجھے پرانوں میں سے بھی ہے, کوئی بھی پورے 10-13 جتنے بھی ہیں ان کو نام اور اس کے معنوں کے ساتھ 2-3 آدمی بتائیں گے. جلدی خود ہی اپنے طور پہ اپنے آپ کو مانیٹر کریے. میں بتاؤں سر. چلو جلدی 5 کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا حروف عطف, یہ تو اسم کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حروف استفہام, یہ سوالیہ جملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر حروف تنبیہ, یہ کسی چیز کو روکنے کے لیے. پھر حروف ایجاب, کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے یا پھر اس کو نیگلیکٹ کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد تفسیر, حروف جو دو اسموں کے ایکسپلینیشن کے لیے, کسی وضاحت اسم کی ایکسپلینیشن یا پھر اس کا کے لیے. پھر حروف مصدر, بس 6 سے 10 تک کوئی دوسرا لے گیا جلدی سے. سیدہ تزین 6 سے 10 تک. 6 سے حرف مصدر,
یہ جو ہے سو مصدر کا بتا چھوڑیا ہاں تخصیص تخصیص کس کو بولیں گے؟ تخصیص حرف تخصیص جو ہے سو کام کی طرف ابھارنا یا ملامت کرنا، موٹیویٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا، یا پھر کسی کو کام سے جو کام کیا اس کی ملامت کرنا یا غلط کیا وہ اس کے لیے. حرف ردا ہم، کوئی چیز کو روکنا کیا پڑھے اس کو؟ کلا ردا وہ کیا پڑھے؟ حرف ردا حرف ہے یہ. حروف ردا ہم، چلو جلدی کلا رد کرنے روکنے کے لیے ریجیکٹ کرنا یا بالکل انکار. حروف توقع توقع. توقع ہم، توقع کا مطلب امید. امید امید توقع رکھنا کرنا ایسا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا. امید. امید رکھنا ہم، حروف حروف تاکید توقع مانے امید رکھنا نہیں. حروف توقع کے معنی پورے کیا ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے وہ سمجھائیے. ایسے حروف ہاں امید جو کسی کسی اسم کے بارے میں کیا بولیں گے؟ امید کا اظہار کرتے ہیں. امید مطلب فیوچر کے بارے میں یا کوئی شر کے بارے میں کچھ کام ہو جائے امید کرنا. امید کرنا کوئی توقع رکھنا. نیکسٹ بولو آگے کا 10واں. تاکید تاکید کو سمجھ میں آنا نا، اردو اتنی تو آتی ہوں گی. ہاں تاکید کا روکنا تاکید میں روکنے کو بولتے ہیں. ہاں تاکید کسی کام کے کا حکم دینا یا تاکید کرنا، سمجھانا، ڈائریکشن دینا. ڈائریکشن دینا. حروف شرط ہم، کوئی شرط کوئی اسم کی شرط وہ حروف جو وہ حروف جو اسم کی شرط بتائے جملے میں کوئی شرط کو شرط ہے. ہم، انا بے شک جیسا رہتا. ہم، حروف تقریب اس میں جیسے اسم کا فیوچر بتا رہے. فعل کا اسم کا فیوچر نہیں ہوتا، فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. فعل فیوچر میں ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا. اچھا اس کا فعل جو ہے سو فیوچر میں مطلب مضارع ہم، فعل مضارع آتا لگ کے اسم خالی مضارع تو ایک جنرل فیوچر ہے، لیکن سا آ گیا تو وہ فیوچر ٹینس ہے. سا سوفا. ہم، اور ذرا پیج پر اٹھائے تو میں ایک جی میں اضافہ ہو گیا. حروف ہے حروف زیادت. نہیں دکھ رہا لاسٹ والا زیادت حروف زیادت. اب دکھ رہا ہے. ہاں دکھ رہا کیا اور بڑا کروں؟ حروف زیادت نہیں جب نیچے تھا وہ نہیں دکھ رہا تھا اسکرین پہ نہیں تھا. تو کوئی زیادہ ہو جائے کے بارے میں زیادہ ایکسٹرا حروف جس سے کلام کی خوبصورتی ہوتی ہے لیکن کوئی خاص معنی نہیں نکلتے. خالی چلیے ڈیٹیل میں بیان کرنا. یہ لکھ لیا سارے لوگ. جی سر. چلیے اتنا کر لیجئے. نیکسٹ کلاس سے ہم اپنا وہ تھوڑا سا ریویژن بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ.
नेक्स्ट क्लास से मुराद फिर जब लैंग्वेज क्लास होगी एक एक लेके हम इसको कंप्लीट सीखेंगे। ये जो चीजें पहले अर्थ के बारे में हमको नहीं मालूम थी वो भी अब मालूम हो जाएगी। नाउ वी विल माइक्रो स्टडी दीज हुरूफ। उसके बाद जब ये पूरे 16 खत्म हो जाएंगे देन वी विल अगेन गो टू आमेला। हुरूफ आमेला की भी मजीद स्टडी करेंगे। उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस हम नहीं कर रहे थे, बस एक सतही तौर पर सबको मालूम था, जार मजबूर वगैरह। इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह सर। चलिए, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से इसका रिपीट कर लीजिए नामों का, और फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे एक एक हम लेंगे। एक क्लास में हम कितने किस्म के हरूफ कर सकते हैं अल्लाहु आलम, फिर भी हम ज्यादा कर सकते हैं, 4-4, 5-5 हरूफ एक क्लास में, और उसका इस्तेमाल और उसके एक्सेप्शंस सब करेंगे इंशाअल्लाह। ओके, डिड यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस क्लास? जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। चलिए, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, आपके कलाम को समझने के लिए हम जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें हमको कामयाब फरमा, हमारे जहनों को खोल दे और हमारे अंदर दिलचस्पी पैदा कर दे, ताकि हम ज़बान की कुछ कवायद से कुरान को सही तौर पर पढ़ और समझ सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।